کوئی بکری ذبح کی اور اسی اثناء میں اسے پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ وہاں چھوڑ کر اسے آگے نکلا، لیکن چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہاں دیکھا اس نے کہ ایک ناش تڑپ رہی ہے خون میں، اسے کسی نے قتل کر دیا۔ تو وہ قریب اس کے چلا گیا دیکھنے کے لیے، اسی اثناء میں پولیس بھی آ گئی، یقیناً پاکستان کی ہوگی، تو انہوں نے آ کے اسے پکڑ لیا۔ اور جب اسے پکڑا انہوں نے تو کہا کہ یہ تو نے اسے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا۔ انہیں حضرت علی کرم اللہ کریم کی بارگاہ میں لے آئے، یہ شخص قاتل ہے اور اقرار جرم بھی کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں جی میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے قصاص میں کہا کہ ٹھیک ہے، قصاص جو حکم ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اسے بھی قتل کر دو۔ اب اسی اثناء میں آپ نے حکم صادر فرمایا تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا، تو اس نے آگے کہا کہ حضور اصل تو قاتل میں ہوں، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ کریم آپ نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا اس نے پھر کس طرح اقرار جرم کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے کپڑے بھی خون سے بھرے تھے، میرے ہاتھ میں چھری بھی موجود تھی، اور وہاں اور تو اس ویرانے میں اس جنگل میں کوئی تھا نہیں، تو پھر جو لوگ جمع ہوئے انہوں نے بھی میرے متعلق کہا کہ ہاں یہی قاتل ہے، تو میں ایک اکیلا اگر نہ کرتا، انکار کرتا میں قاتل نہیں ہوں تو میری کس نے سننی تھی؟ تو میں نے کہا چلیں اب جو بھی اللہ نے کرنا ہے تو میں نے اقرار کر لیا۔ جب دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت جب اس شخص کو پکڑ کر لائے جو بے گناہ ہے تو میں نے اسے قتل کیا ہے مال کی لالچ میں، تو میں ہی قاتل ہوں اس کا۔ تو جب اس سے یہ پوچھا تو آپ نے جو پہلا تھا اسے تو بری کر دیا نا، آپ جو صحیح قاتل ہے اس کے متعلق فیصلہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ کریم فرماتے ہیں حسن آپ بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے یہ کہا نا کہ مشیر تھے وہ حضرت علی کرم اللہ کریم کو، باقی تو جتنے مقامات ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت مولا حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جی حضور اس شخص نے قتل کیا ہے اور پھر خود آ گیا ہے اقرار کر کے کہ میں قاتل ہوں، اور اس نے اس کی جان بچا لی ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ایک جان بچائے وہ اللہ کے کئی بندوں کی جان بچانے والا ہوتا ہے، لہذا اس کے مطابق میری رائے ہے کہ اسے بھی معاف کیا جائے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ کریم نے فرمایا لو بھائی تو بھی معاف جا، اور ان کا قصاص جو ہے وہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔